ویلکم بیک ناظرین. گفتگو ہو رہی تھی نثار کھوڑو صاحب سے. نثار صاحب کا کہنا تھا کہ جمہوری دور ہے اور سب اپنے اپنے جلسے کر سکتے ہیں. نہیں، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کوئی زمانہ تھا یہاں جنرل مشرف صاحب ٹیک اوور کر چکے تھے پاکستان کو، اور یوم مئی کا دن تھا 1 مئی، اور ہم نے اناؤنس کیا کہ جی ہم نے نسٹر پارک میں جلسہ کرنا ہے، یوم مئی منانا ہے. ساری دنیا میں منایا جاتا ہے، مزدوروں کا دن ہے، سب کچھ ہے. ہم مختلف چوراہوں پہ کرتے رہتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس شہر کو بھی دیکھ کر نسٹر پارک میں کریں. باقاعدہ نشتر پارک کو سیل کر دیا گیا تھا، سیل کر کے، اور بندر روڈ پر کرفیو لگا دیا گیا تھا کہ ہم وہاں جا نہیں سکے، اور بہت سی گرفتاریاں ہوئیں کیونکہ ہم صرف جلسہ کرنا چاہتے تھے اور یوم مئی کا جلسہ کرنا چاہتے تھے. تو یہ وہ زمانہ تھا، وہ نکل گیا زمانہ، وہ جنرلوں کا زمانہ نکل گیا. یہاں سیاست رائج ہے، جمہوریت ہے، ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کو حق ہے اپنا پوائنٹ آف ویو عوام کے سامنے لے جانے کا. یقینی طور پر کراچی میں کیا نواز شریف صاحب نے آ کے جلسے نہیں کیے؟ کیا کسی نے اس کو روکا؟ سندھ کے دوسرے علاقوں میں گئے، کیا اس کو کسی نے روکا؟ نہیں روکا. اسی طرح سے آج دفتروں کو تو آگ لگائی جا رہی ہے، وہ ان کے دفتروں کو بار بار روکا نہیں، جلسوں کے لیے روکا نہیں. تو دفتروں کو کیوں آگ لگا؟ مجھے نہیں معلوم کون لگا رہا ہے کون نہیں لگا رہا، کوئی اس کی جانچ پڑتال نہیں ہوئی، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ آپ ہماری طرف کسی کی طرف آپ اشارہ نہیں کریں، کسی کی طرف آپ اشارہ نہ کریں. کسی کی طرف تو اشارہ کرنا پڑے گا نا. تو کر لیں، پھر آپ اس کی جوڈیشل انکوائری کرا دیں، اس کی جوڈیشل انکوائری کرا دیں، اس کو پتہ چلا دیں کون ہے کون نہیں کر رہا، کیا نہیں کر رہا، کوئی نہیں کر رہا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ سیاست میں جلسے کرنے سے روک نہیں سکتے. چلیں مشاہد اللہ خان صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں. سینیٹر صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں تحریک انصاف نے اتنے لوگ اکٹھے کر لیے، کامیاب جلسہ قرار دیا جا رہا ہے، لیکن آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں، کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں وہ جلسے پہلے بھی کرتے رہے ہیں، 97 سے کر رہے ہیں وہ جلسے، اور اس کے بعد ابھی بھی اس سے پہلے بھی انہوں نے گجرانوالہ میں بھی جلسہ کیا تھا، لاہور میں بھی جلسہ کیا انہوں نے. اور تمام باتوں کے قطع نظر کہ کس کس پارٹی نے اس کی حمایت کی اور کون کون خوش ہے ان کے جلسے پہ، یا کیا کیا طریقے استعمال کیے گئے، بہرحال انہوں نے ایک اچھا جلسہ کیا ہے اور یہ ان کا حق ہے جلسے کرنا. ایک اجتماع اگر ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ جمہوری عمل میں لوگ شامل ہو جائیں یہ جمہوری نظام کے لیے بہتر ہوتا ہے. انہیں بھی کرنے چاہیے، اور بھی کوئی کرتا ہے اس کو بھی کرنے چاہیے، اور اس طرح کے عمل کو روکنا نہیں چاہیے، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. ہم نے آپ بھی کہہ رہے ہیں جمہوری عمل کو روکنا نہیں چاہیے، نثار کھوڑو صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی جمہوری عمل کو روکنا نہیں چاہیے. جب سب اچھا ہے تو پھر مسئلہ کہاں پہ ہے؟ نہیں، مسائل پھر بھی ہوتے ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے کوئی 11 یا 12 ضلعوں میں دفتر جلائے گئے ہیں باقاعدہ، اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں ہے. میں نے خود فون کر کے انویسٹیگیشن کی، ہر جگہ سے یہی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے یہ نہ صرف دفاتر جلائے، ان کی تصویریں بھی اخبارات میں چھپی ہیں، بلکہ کاروں پہ فائرنگ کی ہمارے لوگوں پہ، اور اس کے بعد دفتروں پہ بھی فائرنگ کی. اور پھر جب ہمارے لوگ ایف آئی آر درج کرانے گئے ہیں تو ایف آئی آر درج کرانا تو بڑی دور کی بات ہے. ہمیں وہاں کے بڑے پولیس افسروں نے یہ کہا کہ ہمیں اوپر سے آرڈر نہیں ہے کہ ایف آئی آر کریں. اور نواب شاہ میں یہاں تک ہوا کہ ہمارے لوگوں نے اس میں تھوڑا احتجاج کیا تو 7 آدمیوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی. اب آپ دیکھیں یہ عجیب و غریب بات ہے جمہوری دور کہ ایک طرف تو یہ بات ہو کہ جی جمہوری عمل رکنا نہیں چاہیے، اور ماضی کی باتیں ڈیفینیٹلی یہ جو نشتر پارک کی بات بتا رہے ہیں، یا 12 مئی کو جو کچھ کراچی میں ہوا جس طریقے سے روکا گیا، لیکن اس طریقے سے اگر ہم نے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی ہے تو اس کے رد عمل جو ہے وہ جمہوری ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی بھی کرے ریلی جہاں مرضی کرے، لاہور میں کرے، کراچی میں کرے، یا جہاں جی چاہے کرے، لیکن یہ دفتر جلانا جو ہے نا یہ اس سے وہ کہہ رہے ہیں کورٹ میں چلے جائیں نا اگر آپ لوگوں کو کسی پہ شک ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، وہ تو چلے ہی جائیں گے، لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ کیا اس پہ فوری رد عمل حکومت کا آنا چاہیے تھا یا نہیں آنا چاہیے تھا؟ انہیں فوراً یہ چاہیے تھا کہ لوگوں کو پکڑتے. آج کل یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کچھ جگہ ہمیں یہ پتہ لگا کہ سرکاری گاڑیوں میں بیٹھ کے لوگ آئے، انہوں نے فائرنگیں کی دفاتر پہ. تو یہ اس میں انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. ہوتا یہ ہے کہ لوگ ایف آئی آر یعنی کہ جن کے خلاف یہ کارروائی ہوئی ہے، اگر وہ ایف آئی آر درج کرانے گئے، آپ ایف آئی آر تو درج کریں، بجائے اس کے کہ ایف آئی آر درج کر کے انہیں گرفتار کریں. جواب لے لیتے ہیں انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے. دیکھیں بات سنیں،
انہوں نے کیونکہ ہمارا نام لے لیا اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں جواب دوں. دیکھیں بات سنیں, محترمہ بے نظیر بھٹو کا اندوہناک واقعہ ہوا, آواز ریئیکشن اسپونٹینیس کیا دکھائی دیا آپ کو؟ جلاؤ گھراؤ, آواز نہیں آ رہی, گاڑیاں, املاک, جہاں سے جو آیا اس نے اپنی ایک سیکنڈ, آپ نے خود ابھی اپنے تعارفی کلمات میں یہ کہا کہ جہاں اتنی ساری جلسوں کی اجازت ہو, جہاں اتنی سیاسی باتیں کرنے کی اجازت ہو, وہاں اعتدال پسندی بھی کسی نہ کسی حد تک ہونی چاہیے. کیونکہ اگر کسی نے کہا کہ جی ہم کسی کو الٹا لٹکا دیں گے, ایک منٹ میں دیکھیں بات سنیں, شہباز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے صدر رہے ہیں, ابھی نہیں ہیں لیکن صدر تھے پاکستان کے, وہ اس ساری چیزوں میں شامل حال تھے جنہوں نے ووٹ دے کر صدر کو کامیاب کیا. یعنی ہم نے کنسیڈر اوپین کے ساتھ کسی کو چنا تھا اور چنا ہے ابھی تک. یقیناً اگر آپ کہتی ہیں کہ جی اس کو اس طرح کی زبان استعمال کرنے سے اعتراض کرنا چاہیے تھا, تھوڑا سا روکنا چاہیے تھا اپنے آپ کو, کیونکہ بہت سی اور چیزیں, میں اگر حملہ کرنا شروع کروں تو میں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ کوئی اپنی ناکامی چھپانے کے لیے کسی اور پر بڑھ کے وار کر رہا تھا اور اس طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ لوگ جوش میں آئیں, کوئی تالی بجے اور کچھ کو خوش ہو کے چلے جائیں کہ جی میری بات پہ کسی نے تالی بجا دی. لیکن کہیں کسی کو برا بھی لگ سکتا ہے, اسپونٹینیس ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے, کوئی زمانہ تھا میں نے بات کی تھی کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہ جی فلاں گریٹر تھلکلا نہیں بنانا چاہیے, تو کسی نے مجھے پنجاب میں کہہ دیا یہ جی را کا ایجنٹ ہے. اگر میں شہباز شریف صاحب کی بات کروں کہ جی اب وہ الٹا لٹکا رہے ہیں آصف زرداری صاحب کے لیے اشارہ کر کے, تو پھر میں شہباز شریف صاحب سے یہ بھی پوچھ سکتا ہوں کہ وہ 5 سال کدھر گم تھے جب وہ سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے تھے یا لندن بیٹھے ہوئے, تب کسی نے کسی کو لٹکانے کی بات کیوں نہیں کی تھی؟ میں بات دیکھیں, بات جو ہے وہ کسی سے چھپ نہیں سکتی اور کوئی آدمی کسی وقت بھی کچھ بھی یاد کروا سکتا ہے. یہ بڑے آدمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ جی ان کی میموری بڑی شارٹ ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کی بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ بھول گئے ہوں گے اور پھر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اس وقت کہاں تھے وہ؟ جب جنرل مشرف تھے, جب کوئی چلے گئے تھے, اس کو کوئی ہاتھ سے باندھ کے چلا گیا تھا سعودی عربی لے کے, کیوں چلا گیا تھا سعودی عرب؟ کیوں جنرل مشرف سے معافی مانگی تھی؟ ایک ہی دن میں درخواست لکھی, ایک ہی دن میں مشرف کے پاس پہنچی, ایک ہی دن میں رفیق تارڑ صاحب نے اس کو اجازت دے دی, ایک ہی رات میں وہ چلے گئے اور وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے زبردستی لے جایا گیا, اور پھر اس کے بعد کچھ نہیں بولتے, وہاں سے بیٹھ کے مڈ ٹرم کی باتیں نہیں کرتے, وہاں سے بیٹھ کے یہ ساری چیزیں نہیں کرتے. ابھی کہتے ہیں الٹا لٹا دیں گے. ٹھیک ہے بھائی, سندھ نے اس کو چوز کیا ہے, بلوچستان نے چوز کیا ہے, خیبر پختونخوا نے چوز کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کسی نے ہمارے ساری ممبران کی بے عزتی بھی کی ہے. کیوں ہم نے کوئی غلط وہی والی بات ہے نا کہ ان کا کہنا ہے کہ جی ریاکشن ہے, یہ عوامی ریاکشن. آپ نے خود ہی کہا کہ بھائی بولتے وقت کچھ سوچنا چاہیے, یہ بات ہے. مقابلہ کرو, سیاست میں مقابلہ کرو. تبھی تو ہم کہتے تھے نا بے نظیر بھٹو آئی تھی یہاں جمہوریت دینے کے لیے, اس کو مارنا نہیں چاہیے تھا, مقابلہ کرتے, ہروا دیتے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, جتوا دیتے, کسی کو بھی جتوا دیتے, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن سیاست میں اس طرح کی باتیں یقینی طور پر کسی کو ہو سکتا ہے غصہ آ گیا. جی مشاہد صاحب. جی بات یہ ہے کہ اب دیکھیں نا یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جسٹیفائی کچھ نہیں کر رہا ہوں, لیکن آپ نے خود ہی تعریفی کلمات کہے جس کی وجہ سے میں نے جواب دیا, کیونکہ انہوں نے میرا نام لیا, پیپلز پارٹی کا نام لیا. جب تک ثبوت نہ ہو جائے تب تک پیپلز پارٹی کا نام لے آنا نہیں لینا چاہیے. تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے چیک کیا ہے, بھائی انہوں نے خود پکڑا ہے کسی کو؟ نہیں پکڑا. نہیں تو وہ مطلب نہیں پکڑا. نون لیگ دیکھیں بات دفتروں کو میں کہہ رہا ہوں, اگر میں یہ کہوں, آصف زرداری صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا جب بارش یہاں زیادہ ہوئی سندھ میں, تب کیا آصف زرداری صاحب نے نہیں کہا تھا کہ بھائی آپ اس طرح سے نہ کرو, آ کے ہماری بارشوں میں ہماری مدد کرو؟ انہوں نے تو خود کہا تھا کہ میرا گھر حاضر ہے, میرے پاس آؤ. انہوں نے کوئی بری بات تو نہیں کی تھی, جس کی وجہ سے وہ آئے تھے یہاں, انہوں نے جلسے کیے تھے یہاں, ہر جگہ گئے ہیں, وہاں بڑے بڑے اجتماع لگائے, کسی کو کوئی خار نہیں ہوئی, لیکن اس کے بعد پھر لاہور میں آ کے گالیاں دینا یہ عجیب بات ہے. اچھا چلیں نثار صاحب موقع دے دیں, مشاہد صاحب بریک پر جانا ہے, بریک پر واپس آ کے آپ کا پوائنٹ آف ویو لیں گے. ناظرین میرے ساتھ رہیے.